اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 179۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے ایسے بہت جنات اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ مطلب یہ ہے یعنی دل، آنکھ، کان، یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان مشاعر سے یہ کام نہیں لیتا، وہ گویا ان سے عدم انتفاع، فائدہ نہ اٹھانے میں چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپائے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مضر چیز کون سی۔ اسی لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کہا گیا ہے۔ اور اہم بات یہ، سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آدمی کو خود پانا پڑتا ہے۔ خدا نے ہر آدمی کے دل کو اور ہر آدمی کو دل اور آنکھ اور کان دیے ہیں۔ آدمی انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سچائی کو پاتا ہے، اور جو شخص ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے وہ یقیناً سچائی کو پانے سے محروم رہے گا، خواہ سچائی اس سے کتنا ہی زیادہ قریب موجود ہو۔ سچائی کو پانا ہر آدمی کا ایک شعوری اور ارادی فعل ہے۔ سچائی کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھلے رکھے ہوں۔ اس کو وہی دیکھ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھ پر مصنوعی پردے نہ ڈالے ہوں۔ اس کی آواز اسی کو سنائی دے سکتی ہے جس نے اپنے کان میں کسی قسم کے ڈاٹ نہ لگا رکھے ہوں۔ ایسے لوگ سچائی کی آواز کو پہچان کر اس کے آگے اپنے کو ڈال دیں گے، اور جس شخص کا معاملہ اس کے برعکس ہو وہ چوپایوں کی طرح ناسمجھ بنا رہے گا۔ پہاڑ جیسے دلائل کا وزن محسوس کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس کے سامنے خدا کی تجلیاں ظاہر ہوں گی مگر وہ اس کو دیکھنے سے عاجز ہوگا۔ اس کے پاس خدا کا نغمہ چھیڑا جائے گا مگر وہ اس کو سننے سے محروم رہے گا۔ سچائی ہمیشہ بیدار لوگوں کو ملتی ہے، غافلوں کے لیے کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سچا بھی بنائے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین
للمتقین اماما۔ آدمی یہ دعا پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دیتا ہے، اور اولاد کو اللہ دیندار بناتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، مدینہ منورہ سے سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں، تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی تو توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ ماں باپ کو بیٹوں اور اولادوں کی خوشیاں دکھا، اور اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کی خوشیاں دکھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔